السلام علیکم محترم دوستو، اگر آج کے دور میں یہ سوال کیا جائے کہ مسلم دنیا کے کسی ایسے رہنما کا نام بتائیں جو غیرت مند اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ ساز بھی ہو، تو پہلا نام ترک صدر رجب طیب اردگان کا ہی ہوگا، جن کی شہرت اس وقت بام عروج پہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رجب طیب اردگان کے بچپن سے لے کر دور حاضر تک کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سن 1954 اور فروری کا مہینہ، جب ایک کوسٹ گارڈ کے گھر رجب طیب اردگان پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں میں حاصل کی۔ جب طیب اردگان کی عمر 13 برس کی تھی تو ان کے والد محترم طیب اردگان کی اعلیٰ ماحول میں تعلیم کے حصول کے لیے ایک بڑے شہر استنبول منتقل ہو گئے۔ رجب طیب اردگان کے والد کا یہ فیصلہ ان کے لیے کامیابی کے سفر کا پہلا زینہ ثابت ہوا، مگر ایک کوسٹ گارڈ کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ گھر چلانے کے ساتھ ساتھ طیب اردگان کی تعلیم کے اخراجات بھی برداشت کر سکتے۔ لہٰذا طیب اردگان اسکول سے واپس آ کر جوس اور ڈبل روٹی بیچنے کا کام کرنے لگے اور رات کو دیر تک پڑھائی کرتے رہتے۔ اسلامک اسکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد رجب طیب اردگان نے استنبول کی معمار یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مینجمنٹ کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ ان دنوں طیب نے فٹ بال کے میدان میں بھی اپنی قابلیت کا سکہ منوایا۔ رجب طیب اردگان کی زندگی میں واضح تبدیلی 1970 سے 80 کی دہائی میں اس وقت آنا شروع ہوئی جب ان کا تعارف اسلام پسند سیاسی حلقوں میں ہوا اور جلد ہی ان کی سوچ اور فکر ایک اسلامی رہنما کے طور پہ ابھری۔ 1994 میں رجب طیب اردگان استنبول کے میئر بنے۔ 1998 میں فوج کی جانب سے ان کی سیاسی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے 4 سال میئر بننے کے بعد ان کا عہدہ ختم ہو گیا۔ سامعین، اگر تاریخ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے حالات زندگی دیکھے جائیں تو اکثر کو حالات کے جبر کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ رجب طیب اردگان کو بھی سن 1999 میں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا جب انہوں نے ایک اسلامی نظم لکھی اور آمریت اور سیکولر نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ جیل سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اگست 2001 میں عبداللہ گل کے ساتھ مل کر ایک اسلام پسند سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام AKP یعنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ رکھا گیا۔ 2002 میں ان کی پارٹی نے قومی انتخابات میں حصہ لیا۔ کامیابی نے اردگان کے قدم چومے اور وہ پہلی مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کی حکومت کو ایک بڑا دھچکا تب لگا جب دسمبر 2013 میں ان کی حکومت کے خلاف ایک بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا، جس کے نتیجے میں ان کی کابینہ کے کچھ ارکان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ بعد میں رجب طیب اردگان نے اسے دشمنوں کی ناپاک سازش قرار دیا۔ 2013 میں وزیر اعظم بننے کے بعد اگست 2014 میں وہ ترکی کے پہلی بار براہ راست صدر منتخب ہوئے۔ سامعین، جولائی 2016 کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب ترکی کی فوج نے حکومت پر قبضہ کرنا چاہا، مگر ترک عوام نے اپنے محب وطن صدر کا ساتھ دیا۔ اقوام عالم نے دیکھا کہ ترکی کی محب اسلام اور محب وطن عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی۔ فوجی آمریت کی کوششیں اپنا خون دے کر نابود کیں۔ رجب طیب اردگان کی طرف بڑھنے والی گولیوں کو اپنے سینے پہ روکا۔ 250 سے زائد افراد نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر جمہوریت کو دوام بخشا۔ یہ وقت رجب طیب اردگان کے لیے نہایت مشکل تھا، مگر وہ نہ تو ملک سے بھاگے اور نہ ہی کہیں چھپے۔ 12 گھنٹوں کے بعد حالات ان کے کنٹرول میں تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے تقریباً 50,000 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد سخت سزائیں دیں جو اس سازش میں شریک تھے۔ رجب طیب اردگان نے 1978 میں ایمائن اردگان نامی خاتون سے شادی کی، جن سے ان کے 4 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام احمد براک، اسرا اردگان، بلال اردگان اور سمائے اردگان ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں ان کے بڑے کارناموں پہ، جن میں سرفہرست ہے ترکی کی معیشت کو بام عروج تک پہنچانا، وقت کے فرعون دشمن ممالک کی مذموم کوششوں کے باوجود ترکی کی داخلی اور خارجی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنا، آیا صوفیہ جو کہ ایک مسجد سے میوزیم میں تبدیل ہو گئی تھی دوبارہ مسجد بنانا، اور فلسطین، کشمیر اور آذربائیجان کا کل کر ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اسرائیل جیسے کٹر یہودی ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی اور مشرقی بحیرہ روم جیسے متنازع علاقوں میں قدرتی ذخائر کو ڈھونڈنا بھی شامل ہے۔ ویڈیو کے آخر میں رجب طیب اردگان کے 2 اقوال بیان کرتے ہیں۔ ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری بقا ہماری نسل بڑھانے میں ہی ہے۔
مرد اور عورت کی قابل برداشت اور ان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا ان کو مساوی حقوق دینے سے پہلے ان کے حقوق کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین، ان الفاظ کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ترک صدر حافظ رجب طیب اردگان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور وہ اسی طرح عالم اسلام کی ترجمانی کرتے رہیں۔ محترم سامعین، تاریخ کی بہترین سے لے کر بدترین تک کی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔